اوكے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب زدنی علما. اللہم لا سہلا الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. اب سب کا عربی لغت کے دروس کے سلسلے میں پھر سے استقبال ہے، اور آج کا درس شروع کرنے سے پہلے میں بس کچھ چند نصیحتیں کرنا چاہوں گا، سب سے پہلے میرے لیے اور سب کے لیے. کہ جیسا کہ سب سے پہلے میں نے ایک حدیث آپ کو بتائی تھی کہ احرص علی ما ينفعک واستعین باللہ ولا تعجز، کہ اس چیز کی طرف جدوجہد اسٹرگل کرتے رہیں جس سے آپ کو فائدہ ہو. واستعین باللہ، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرتے ہوئے اس چیز کی طرف جدوجہد کرنا چاہیے جس سے آپ کو فائدہ ہو. ولا تعجز، اور اس کو بیچ میں چھوڑنا نہیں چاہیے، یعنی تھک کے ہار کر بیچ میں رک نہیں جانا چاہیے. الحمدللہ جب ہم نے شروع کیا ہے اس سلسلے کو تو امید ہے کہ اس کے انجام تک بھی پہنچائیں، کیونکہ آغاز ہوا ہے تو انجام بھی ہونا چاہیے، اور اللہ سے امید ہے کہ انجام یہ اچھا ہی ہو، بہتر انجام ہو ہمارا انشاءاللہ. اور تو اس لیے اب کچھ چند دنوں سے یہ ہو رہا کہ حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جتنے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے وقت میں، اوقات میں اور ان کے علم میں برکت دے. بارک اللہ فیکم. اور جو لوگ کسی وجہ سے نہیں آ پا رہے ہیں تو اللہ ان کو بھی ان کے مصروفیات سے نکال کر صحیح علم کی طرف، چاہے وہ عربی لغت کا علم ہو یا دین کا علم ہو، اس کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ وقت مہیا کرائے. میرے اللہ سے یہی دعا ہے، اور آپ سے گزارش بھی یہی ہے کہ جس سلسلے کو ہم نے شروع کیا ہے اس پہ جمے رہیں اور اسے بیچ میں نہ چھوڑیں. کہ الحمدللہ ہم 8ویں لیسن پہ پہنچ گئے ہیں، اور اس طرح سے امید ہے اللہ سے کہ اس طرح ہمیں کنٹینیو کرتے ہوئے پوری 3 دروس اللغہ کی تینوں کتابیں ختم کریں. اللہ سے یہی دعا ہے میری. تو ریگولر رہیں اور کلاسز اٹینڈ کرتے رہیں. اگر آپ سے مس بھی ہو جائے تو ریکارڈنگ سے اس کو پورا کر لیا کریں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ہم اگنور کرنے لگتے ہیں تو بعد میں بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے. اور اسی طرح سے اگر علم بھی قطرہ قطرہ اگر ہم حاصل کرتے رہیں تو بعد میں وہ علم کا پہاڑ بن جاتا ہے. تو چھوٹی چیزوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، یعنی ایک کلاس مس ہو گئی، 2 کلاس مس ہو گئی تو اسے کور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو بس یہی چند تمہیدی باتوں کے ساتھ آج کا درس شروع کرتے ہیں. تو پچھلے درس میں ہم نے بدل کا کانسیپٹ دیکھا تھا، اور اس پہ کافی مزید مطلب ایکسرسائزز اور درس سے متعلق بہت ساری باتیں ہم نے دیکھی، اور مجھے امید ہے کہ ہم نے اس پورے چیپٹر کو ختم کر لیا تھا. کوئی ایکسرسائز اگر مجھ سے رہ گیا ہو تو مجھے پلیز ریمائنڈ کرا دیں. جی 2 ٹھیک ہے. ایکسرسائز نمبر 2 ہمارا رہ گیا تھا، تو آج وہیں سے شروع کرتے ہیں، اور پھر اسے ختم کرنے کے بعد پھر ہم اگلے درس کی طرف بڑھیں گے. تو بسم اللہ. اقرا واکتب، پہلا جو دوسرا درس تمرین کا سیکنڈ، اقرا واکتب، پڑھیں اور لکھیں. جو میں سب سے پہلے ہے ھذا الولد خالد وذلک الولد محمد. ھذا الولد، دس بوائے یا یہ لڑکا خالد ہے. ٹھیک ہے، اوکے. میرے خیال سے اب صحیح ہوگا. ھذا الولد خالد وذلک الولد ذلک الولد محمد. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. جن لوگوں کا جینوین ایکسکیوز ہے تو اللہ تعالیٰ اب بہتر جانتے ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے. تو میں ان کے لیے کہہ نہیں رہا، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو کسی طرح سے اسکپ ہو جائے جن کا.
وداؤٹ ایکسکیوز. چلیں تو هذا الولد خالد وذلك الولد محمد، یہ لڑکا خالد ہے اور وہ لڑکا محمد ہے. تو یہاں ہادہ اسم الاشارہ ہے اور سب سے پہلے مبتدا، اور الولد ہے اسم الاشارہ کے بعد معرفہ ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم الاشارہ کے بعد اگر معرفہ آ جائے تو اسے ہم کہتے ہیں بدل. ٹھیک ہے، تو یہ بدل ہے. یہ چیپٹر 8 بدل کے کانسیپٹ کا سیکنڈ والا ایکسرسائز ہے، اقرا وقتب. ٹھیک ہے، اس ہفتے میں نے جیسے بتایا تھا بک میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے تو میں اپنی موبائل سے ہی شیئر کر رہا ہوں، اس لیے یہ بک ڈفرینٹ ہو سکتی ہے پر کنٹینٹ بالکل سیم. تو هذا الولد خالد وذلك الولد محمد، یہ لڑکا خالد ہے اور وہ لڑکا محمد. تو هذا مبتدا، الولد بدل ہے، اور کیونکہ اسم الاشارہ کے بعد معرفہ اسم ہے اور خالد جو ہے اس کی خبر ہے، اس طرح سے واو حرف عطف ہے، ذالک مبتدا، الولد بدل پھر سے، اور محمد اس کی خبر ہے. دوسرا دوسرے کی بات کریں، ھذا الرجل مدرس وذلک الرجل مہندس. تو ٹھیک ہے، توصیف نے ہاتھ اٹھایا ہے، توصیف 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 پتہ نہیں کہاں ہے. عبداللہ چلے آپ ہی بتا. unable to unmute، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا تھا. فواد اگر آپ دیکھ سکتے ہو تو. ہلو، کچھ ایشو ہے کیا انمیوٹ کے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تو جی سیکنڈ والا پڑھیں. هذا الرجل مدرس وذلك الرجل مهندس. یہ لڑکا ٹیچر ہے اور وہ لڑکا وہ آدمی انجینئر ہے. یہ آدمی ٹیچر ہے اور وہ آدمی انجینئر. انجینئر. یہاں پہ حاضہ ہے مبتدا اور رجلو معرفہ ہے، تو اور یہ مطلب اسم الاشارہ کے بعد اگر معرفہ آتا ہے تو وہ بدل ہے، اور مدرس یہاں پہ خبر ہے اس کی. اور اس کے بعد دوسرے جملے میں واو حرف عطف ہے، اور اس کے بعد ذالکا یہ مبتدا ہے اور الرجلو یہ خبر ہے، اور مہندس سوری الرجلو یہ اور مہندس یہ خبر. رجلو بدل ہے. جی جی، الرجل بدل ہے، مہندس خبر ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. نیکسٹ ذیشان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. هذا الكتاب جدید وذلك الكتاب قدیم. اس کے اندر حاضہ مبتدا ہے اور اس کے بعد میں الکتاب یہ اسم معرفہ ہے، تو یہ بدل ہوگا. حاضہ الکتاب جدید، جدید اس کی خبر ہوگی، تو حاضہ مبتدا جدید اس کی خبر، الکتاب بدل ہوگا. اور اگلا جملہ جو ہے وہ حرف عطف ہوگا. ذالک الکتاب قدیم، ذالک مبتدا ہوگا، الکتاب بدل ہوگا، اور ذالک مبدل منہ ہوگا، اور قدیم اس کی خبر ہوگی. مطلب یہ کتاب نئی ہے، هذا الکتاب جدید، یہ کتاب نہیں ہے، دس از the new book. ذالک الکتاب قدیم، اور وہ کتاب پرانی ہے، and that one is the old book. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. نیکسٹ ہے عبداللہ. عبداللہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی. هذا السيارة لعلي وتلك لخالد. هذا ہے یا هذه ہے؟ هذه السيارة لعلي
وتلك لخالد. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ مبتدا، یہ گاڑی علی کے لیے ہے اور وہ والی گاڑی خالد کے لیے ہے. ٹھیک ہے، هذه اسم الاشارہ ہے اور مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور السیارۃ بدل ہے، ٹھیک ہے، مضاف نہیں بدل ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد لام نہیں، مضاف نہیں، لام لی علی، ہاں، لام حرف لی جر، علی، لام حرف جر ہے، اور علی اسم مجرور ہے، واو حرف عطف ہے، اور تل کا اسم الاشارہ اور مبتدا ہے، اور لی حرف جر ہے، اور خالد اسم مجرور ہے. اور یہ دونوں ملا کے جار و مجرور شبہ جملہ خبر. جار و مجرور شبہ جملہ خبر، ٹھیک ہے. اور حاضی یہاں اس کا مبدل منہ ہے، السیارۃ کا، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ ہے ہمارے شاداب. شاداب، شاداب، حاضل بابو مفتوح وذالک بابو مغلق. ٹھیک ہے. هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق. Translation. This is the door. This door is open and that door is closed. ٹھیک ہے. هذا مبتدا الباب بدل مفتوح خبر و حرف العطف ذالک مبتدا الباب بدل مغلق خبر. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر. نیکسٹ ہے شاداب. ہاں، حاضہ اسم الاشارہ ہے، وہ تو شروع سے ہی ہے. یہاں اس جملے میں کیا ہے ہم وہ دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے جی. شاداب. محمد عرفان. محمد عرفان. محمد عرفان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیکسٹ 6 والا کریں. لمن هذه الساعة هي لعباس. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے یہ اس کا؟ گھڑی کس کی ہے؟ یہ واچ کس کی ہے؟ یہ واچ عباس کی ہے. ٹھیک ہے. ہیا مبتدا ہے، لی حرف جر ہے، عباسن خبر ہے. جار مجرور شبہ جملہ خبر. جار مجرور شبہ جملہ خبر. اچھا، ایک سوال ہے کہ لی خالدن ہوگا یا لی خالدی ہوگا، یا لی عباسن ہوگا یا لی عباسی ہوگا، کیا ہوگا؟ حرف مجرور آتا، حرف جر کے بعد خبر جو ہے وہ مجرور. سوال یہ ہے کہ عباسن ہوگا یا عباسی ہوگا؟ عباسی. عباسی یا عباسن؟ عباسی. کیوں؟ یہاں حرف جر ہے، لی وہ حرف ٹھیک ہے، جر ہے، اس کے میں آپ کی بعد بات جو سمجھ گیا. اسم میں آئے کہہ گا رہا ہوں کہ کسرتین ہوں گا، 2 کسرہ آئیں گے یا 1 کسرہ آئے گا؟ 2 کسرہ آئے گا. 2 کسرہ آئے گا. کیوں؟ یہ نام ہے، پرٹیکولر یہ ہے. پراپر نام ہے، کسی کا پراپر نام ہے. ٹھیک ہے، تو پراپر ناؤن محمدن، محمدن، محمدن. تو محمدن بھی معرفہ ہے، ٹھیک ہے. اور معرفہ میں جو پراپر ناؤن ہے اس میں تنوین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تنوین ہوتی ہے وہاں پہ. اس میں کنفیوژ نہ ہو کہ لی خالدی ہوگا یا خالدن. لی خالدن ہوگا، لی علیین ہوگا، لی عباسن ہوگا، لی محمدن ہوگا، کیونکہ یہ سارے کے سارے اس میں معرفہ ہے، معرفہ اس میں. ٹھیک ہے، چلیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ والا جو ہے، نیکسٹ دیکھیں کون ہے.
ایک منٹ. ٹھیک ہے، نیکسٹ میں پوچھتا ہوں کون بچتا ہے؟ چلیں ذیشان آپ ہی بتائیں. السلام علیکم. احد البیت للطبیبی لا ہوا للمدرسی. اس کا ٹرانسلیشن احد البیت للطبیبی، کیا یہ گھر ڈاکٹر کا ہے؟ لا مطلب نہیں، ہوا للمدرسی یہ مدرس کا ہے، یہ ٹیچر کا ہے. تو لا اس میں حرف جواب ہے، اور ہوا للمدرسی، ہوا یہ جو ہے یہاں پہ مبتدا ہے، لی جو ہے حرف جر ہے، اس کی وجہ سے اسم مجرور ہو گیا ہے، مدرسی ہو گیا ہے، اس لیے یہ جو ہو تو جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. 6 والا کا کسی نے پوچھا لمن ہاذی الساعۃ، تو پھر سے اس کو کرنا. تو لمن کس کے لیے، ہاذی یہ الساعۃ گھڑی. تو ہاذی الساعۃ، ہاذی کے بعد الساعۃ ہے وہ بدل ہے، اور لیمن میں لام حرف جر ہے اور من اسم مجرور. تو لیمن کس کے لیے، ہاذی یہ الساعۃ گھڑی. جواب ہے ہیا لعباس، تو یہاں ہیا مبتدا ہے، پھر سے لام حرف جر، عباسن اسم مجرور، اور یہ دونوں ملا کے لعباسن شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ والا جو ہے میں پڑھتا ہوں اس کو. اہذہ الدراجۃ لابن المؤذن. ہو سکتی ہے ابھی فی الحال اس لمن خبر ہو سکتی ہے بالکل، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ابھی ہم جملہ استفہامیہ کو اینالائز نہیں کرتے، ورنہ کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوگی. انشاءاللہ ہم اس کو بھی کریں گے. تو یہاں لمن اس کی خبر ہے، اصل میں خبر ہے، بس یہ انفارمیشن کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. اہذہ الدراجۃ لابن المؤذن، اہذہ الدراجۃ لابن المؤذن. اب یہاں پڑھنے کے کچھ رولز ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں، وہ یہ ہیں، یہاں لام حرف جر ہے، اور ابن اور اسم میں نے بتایا تھا کہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، جب اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو وہ ڈراپ کر دیا جاتا ہے، اور پلس یہ مضاف بھی ہے، اسی لیے مؤذنی ہوا، یہاں پر ایک کسرہ آئے گا. تو اہذہ الدراجۃ لابن المؤذن، کہ کیا یہ سائیکل ابن المؤذنی، ہم توڑ کر اگر اسے پڑھیں تو لی ابن المؤذنی، بٹ ملا کر پڑھیں تو لابن المؤذنی، یعنی یہ جو حمزۃ الوصل ہے یہ ڈراپ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو لی لام حرف جر، ابنی اسم مجرور، وہو مضاف، اور مؤذنی مضاف الیہ. تو اس کا مطلب ہے کیا یہ سائیکل مؤذن کے بیٹے کی ہے، کیا یہ سائیکل مؤذن کے بیٹے کی ہے، یہ ہے اس کا مطلب. تو جواب ہے نعم، جی ہاں. اب میرا ایک سوال ہے، سوال تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ سائیکل مؤذن کے بیٹے کی ہے، تو جواب ہے ہاں جی ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ مبتدا خبر کہاں گیا اس جملے میں، پھر مبتدا خبر کہاں ہے اس جملے میں؟ ٹھیک ہے، شہزاد بھائی آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، تو آپ بتائیں اس جملے میں مبتدا خبر کہاں ہے، یعنی نعم کے بعد تو کچھ نہیں ہے. وہ چھپی ہوئی ہے. السلام علیکم. جی دیکھیں یہاں پر صحیح ہے، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. یہاں پر مبتدا اور خبر کو حذف کر دیا گیا ہے، چھپا دیا گیا ہے. یعنی آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ سائیکل مؤذن کے بیٹے کی ہے، تو آپ نے یہ نہ بتانے کے بجائے صرف نعم کہہ دیا، اس سے بھی مطلب صاف ہے، یعنی ہاں ہذہ الدراجۃ لابن المؤذن، یہ اس کا پورا آنسر ہوگا. یعنی ہذہ نام کے بعد ہذہ الدراجۃ لابن المؤذن، یہ ہاں یہ سائیکل مؤذن کے بیٹے کی ہے. تو یہاں پہ ہذہ الدراجۃ لابن المؤذن جو اس کا
اس کا جواب ہے وہ یہاں محذوف ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ جو ہے یہاں سے یہاں تک جواب میں نام کے بعد یہ آئے گا, تو یہ محذوف ہے. تو اکثر ہماری عام بول چال میں بھی ہم بہت بار اکثر اوقات جو ہے اس چیز کو اسکپ کر دیتے ہیں کیونکہ کانٹیکس سے کلیئر ہے. آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کیا یہ مؤذن کے بیٹے کی سائیکل ہے, آپ اتنا بڑا جواب نہ دیتے, آپ نے صرف کہہ دیا نام, اس سے بھی مطلب صاف ہے. یعنی آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہاں یہ سائیکل مؤذن کے بیٹے کی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر میں اس کو اس جملے کو جو میں نے بریکٹس میں لکھا اس کو یہاں لکھ دوں تو اب اس کو پھر سے انالائز کروں گا. تو ہذہ مبتدا ہے, الدراجۃ بدل, ٹھیک ہے, اور لام حرف جر, ابنی اسم مجرور, وہو مضاف, مؤذنی مضاف الیہ, اور یہ پورا ملا کے شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے, اس پہ کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو مجھے بتائیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جواب یہ ہے حاضی نہ یوز کریں تو آپ کو دراجتو کے بارے میں بتانا تو حاضی تو یوز کرنا پڑے گا نا. یعنی آپ سمپلی یو آر ری ایٹریٹنگ دا ہول سینٹینس, آپ پھر سے وہی سینٹینس دہرا رہے ہیں کہ ہاں یہ سائیکل مؤذن کے بیٹے کی ہے. تو جو سوال تھا اس کے مطابق جواب دینا ہے اپنے کہ حاضی دراجہ, نعم حاضی دراجتو لبن المؤذنی, ہاں یہ سائیکل مؤذن کے بیٹے کی ہے. اس میں پھر حاضی مبتدا, الدراجۃ بدل, لام حرف جر, ابن اسم مجرور, وہو مضاف, اور المؤذنی مضاف الیہ, اور یہ پورا ملا کے جار مجرور شبہ جملہ خبر. جی میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو استفہامیہ جملہ ہے اس کا بھی تو کچھ مبتدا خبر انالیسس ہوگا. تو ہاں بالکل ہوتا ہے, پر میں ابھی فی الحال اس کو اسکپ کر رہا ہوں کیونکہ یہ کنفیوز کرتا ہے شروعات میں. جب ہم اس لائق ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اسے بھی انالائز کریں گے کہ اس میں کون مبتدا ہے کون خبر ہے. ٹھیک ہے, فی الحال نہیں, فی الحال اب اس کو رہنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, نائنتھ ون میں پڑھتا ہوں اس کو. من ھذا الولد, من ھذا الولد, یہ لڑکا کون ہے. من ھذا الولد, یہاں الولد بدل ہے. ٹھیک ہے, تو ہوا طالب, وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, من العراقی, عراق سے. ٹھیک ہے, اس کو ہوا طالب من العراق, کون ہے, ہوا طالب من العراق, تو یہ آسان ہے انشاءاللہ, یہ ہمارے بتائیں گے کاشف بھائی. جی کاشف بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کو پڑھیں انالائز کیجیے. من ھذا الولد, سو جملہ استفہام ہے, کوشچن ہے, تو اس کو تو ابھی انالائز نہیں کر رہے ہیں. ہوا انالائز نہیں کرنا, بس ٹرانسلیشن میں. ہاں, من ہوا, کون ہے یہ بچہ, who is this child, yeah, who is this boy. So هو طالب من العراق, هو طالب من العراق, من العراقی. سو اس میں ہوا جو ہے ہمارا مبتدا ہے, اور من العراق جو ہے یہ ہمارا شبہ جملہ خبر ہے, اور طالب جو ہے ہمارا بدل ہے, بدل ہے, یس. اور کیونکہ طالب جو ہے اس میں معرفہ ہے, اس لیے نہیں, طالب کہاں معرفہ ہے, طالب پراپر ناؤن ہے, پراپر ناؤن نہیں ہے, کامن ناؤن ہے. سوری, آئی ایم سوری, طالب نام سے, سوری. اچھا, طالب ہمارے ایک دوست کا نام بھی ہے تو ان کو لگا کہ طالب کے نام سے میں تھوڑا سا ہوا طالب, بیکاز ٹھیک ہے, دیٹ اسٹوڈنٹ, اگر اسٹوڈنٹ کے نام ملیں گے تو ہوا طالب, دیٹ اسٹوڈنٹ من العراق, تو ہوا طالب ہوا طالب من العراق. تو من العراق خبر ہے, ہوا مبتدا ہے, طالب جو ہے ہمارا بدل نہیں ہے,
اچھا مجھے پتا تھا یہ کنفیوز کرے گا لوگوں کو، اسی لیے میں نے سوال پوچھا. یہاں طالب، اگر میں اس کو یہاں یہیں پہ رک جاتا ہوں، اس کو ابھی چھوڑ دیجیے. اب بتائیں مبتدا خبر. ہاں مبتدا خبر یہی ہے ہمارا، ہوا مبتدا ہے، طالب خبر ہے. ہوا مبتدا طالب خبر. آپ اس سے دیکھیں اس میں جملہ کمپلیٹ ہے، وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. کمپلیٹ ہے. ہاں یہ اب ہمارا یہ من مزید العراقی جو ہے وہ مزید انفارمیشن ہے، تو اس کو ہم مزید ہے. کیا ہاں بولتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں جار، حرف جر ہے، اس مجرور ہے، وہ تو صحیح ہے. تو یہ چونکہ خبر ہماری پہلے ہی آ گئی اس جملے میں، خبر یہاں ہے یہ طالبن، تو یہ ہوگا، اس سے کیا کہیں گے، کون بتا سکتا ہے؟ اس کو یہ ریلیٹڈ ہے اس سے، آپ بتائیں. تو جب ایک خبر آ جاتی ہے تو دوسرے والے کو ہم کہتے ہیں متعلق. متعلق شبہ جملہ متعلق خبر. یہ متعلقن خبر، خبر سے متعلق ہے متعلق خبر. کیونکہ یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے، مزید آپ کو خبر میں اور ایکسٹرا انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ یہ خبر کے بارے ہی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہوا مبتدا طالب خبر، اور من العراقی جار مجرور شبہ جملہ متعلق. یعنی اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے عراق سے، وہ لڑکا یا وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے عراق سے. کون؟ حاضل ولد، جس کے بارے سوال کیا گیا، وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے عراق سے. تو ہوا مبتدا طالب خبر، من حرف جر، العراقی اسم مجرور، اور یہ دونوں ملا کے شبہ جملہ متعلق. خبر نہیں کہیں گے کیونکہ خبر آلریڈی آ گئی اس جملے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آیا؟ انشاءاللہ سمجھ آیا ہوگا سب کو. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کا جملہ ابھی تک نہیں آیا تھا. اب تک ہم نے صرف یہی دیکھا تھا کہ جملہ ٹھیک ہے ہوا من العراقی. ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے ہوا من العراقی. عراقی، عراقی پہ فتح آئے گا، قاف کے آخر میں کسرہ آئے گا، یہاں ایک کسرہ ہو، ایک کسرہ، من العراقی. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کا جملہ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا تھا، تو اس لیے نیا ہے. یعنی اس میں ایک خبر آ گئی آلریڈی، تو دوسرا جو ہے دوسرا شبہ جملہ ہے وہ اس سے متعلق ہوگا. ٹھیک ہے، چلے آگے بڑھتے ہیں. تو اس کا ٹرانسلیشن ہے وہ من ھذا الولد، ہو از دس بوائے، یہ لڑکا کون ہے، ہوا طالب من العراق، وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے عراق سے. 11th آگے بڑھتے ہیں. اذالک البیت جدید، اذالک البیت جدید، کیا وہ گھر نیا ہے. اذالک البیت جدید، کیا وہ گھر نیا ہے. تو یہاں البیت جو ہے اس بدل ہے. بدل کسے کہتے ہیں؟ اسم الاشارہ کے بعد اگر ڈیفینٹ ناؤن آ جائے، معرفہ آ جائے، تو وہ اس کا بدل کہلاتا ہے. کچھ ملکوں کے نام ایسے ہیں جن میں الف لام لگا ہوتا ہے اور وہ پراپر نیم بھی ہے. مثال کے طور پر الہند انڈیا، العراق ٹھیک ہے، الصین، الیابان، تو اس میں ایک ہی کسرہ آئے گا آخر میں، من العراقی. جواب ہے لا ہوا قدیم جدا، لا ہوا قدیم جدا، نہیں یہ بہت پرانا ہے. ٹھیک ہے، لا حرف جواب، ہوا مبتدا، قدیم خبر. پھر یہ جدن کیا ہے؟ جدن جو ہے، جدن کہتے ہیں بہت زیادہ کو، یعنی کسی چیز کی کثرت کو. تو یہ لفظ کیا ہے؟ یہ ایسے مبنی ایسے مبنی ہے، ایسے ہی استعمال ہوتا ہے. اور ابھی اس کو صرف ایسی جدن کا ٹرانسلیشن کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ کیا ہے، اس پہ مزید بات کریں گے انشاءاللہ. ہوا قدیم، یہ پرانا، وہ پرانا ہے کیا؟ گھر. جدن بہت زیادہ، ویری، ویری جسے ہم کہتے ہیں، یا الاٹ. شکرن جدا، ٹھیک ہے، ہوا قدیم جدن، وہ بہت پرانا ہے. ذالک البیت جدید، لا ہوا قدیم جدا، نہیں وہ بہت پرانا ہے. نیکسٹ کس سے پوچھتے ہیں؟ ایک ہے محمد بھائی، محمد. یا پھر
شہزاد سید بھائی دونوں میں سے کوئی بھی بتا سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے آپ کو انمیوٹ کیا تھا، کوئی بات نہیں. جی 11th والا پڑھیں. هذه السیارۃ من الیابانی وتلک من یہ لاسٹ کا ورڈ نہیں سمجھا. کون سا سویسرا. کنٹری؟ سویسرا. یعنی سوئٹزرلینڈ کو بولتے ہیں. سویسرا جی. هذه السیارۃ من الیابانی. This car is from Japan and that is from Switzerland. Yes. اس میں حاضہ اسم الاشارہ اور مبتدا ہے، هذه. اور سوری حاضہ مبتدا اور اسم الاشارہ ہے. ٹھیک ہے. السیارہ تو یہ بدل ہے. ٹھیک ہے. من الیابانی تو یہ جار مجرور، یا من جو ہے یہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے. اور الیابانی جار مجرور. اسم مجرور، جار مجرور، شبہ جملہ، شبہ جملہ خبر ہے. ٹھیک ہے، خبر. جی. وہ حرف عطف ہے. ہوں. تل کا اسم الاشارہ اور مبتدا ہے. ٹھیک ہے. من السویسرا جار مجرور شبہ جملہ خبر. من سویسرا نہیں ہے، من سویسرا ہے، پر ٹھیک ہے یہ اچھا دونوں مینس ملا کے جار مجرور شبہ جملہ خبر. بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر. هذه السیارۃ من الیابانی وتلک من سویسرا. سویسرا یہ کار جاپان سے ہے اور وہ کار سوئٹزرلینڈ سے. ٹھیک ہے. نیکسٹ سوال ہے وہ بتائیں گے محمد بھائی. پتہ نہیں آپ کہاں چلے گئے، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا تھا، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. لاسٹ انمیوٹ عبداللہ، لاسٹ آپ ہی بتائیں. هذا السكين من ألمانيا. من المانیہ ہے. هذا السكين سکین یعنی چاقو. هذا السكين من ألمانيا وتلك الملأخة من انگلترا. یعنی یہ چاقو المانیہ سے ہے، جرمنی سے. جرمنی سے ہے، اور وہ چمچ انگلینڈ سے. انگلینڈ سے ہے. انگلینڈ سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ چاقو جرمنی سے ہے اور وہ انگلینڈ سے. چمچہ انگلینڈ سے. چمچ انگلینڈ سے. انالائز کریں اس کو. هذا مبتدا. ٹھیک. سکینو کسرہ ہے وہاں. جی السکینو خبر. خبر اسم الاشارہ کے بعد معرفہ بدل، اور ٹھیک ہے. مبدل منہ. اور من المانیہ یہ جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے. ٹھیک ہے. واو حرف عطف کا اسم الاشارہ، اور الملأخۃ بدل، اور تل کا مبدل منہ. ٹھیک. اور مبتدا بھی. ہاں مبتدا بھی. اور من انکلترا یہ بھی جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہی ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے. تو یہاں سمجھ آیا ھذا السکین من المانیہ وتلک الملعقۃ من انکلترا. یہ چاقو جرمنی سے ہے اور وہ چمچ انگلینڈ سے. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے کسی کا، مین اور مینل میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں مین کے بعد اگر الف لام ہو تو مینل پڑھیں گے، مین کے بعد ھذا ہے تو مین ھذا پڑھیں گے. سمپل یہی فرق ہے بس. ٹھیک ہے. تو یہ ایکسرسائز ہمارا کمپلیٹ ہوا، اور اس کے ساتھ میرے خیال سے یہ چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا. تو میرے خیال سے اب اس میں اور زیادہ کچھ ہے نہیں، اور یہ چیپٹر ہم نے کمپلیٹ کر لیا. اس پہ کچھ میرے خیال سے ہم نے سارے ایکسرسائز ڈسکس کر لیے. تو یہ بدل کا چیپٹر یہاں ختم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ آج ایک نئے کانسیپٹ المانیہ ہے. ٹھیک ہے. پورا ہے وہ المانیہ، صرف مانیہ نہیں ہے. المانیہ یعنی جرمنی کو بولتے ہیں، جرمنی.
وہاں حمزۃ القطع ہے، وصل نہیں ہے. تو المانیہ مطلب جرمنی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارا یہ چیپٹر کلوز ہوتا ہے. اس کے بعد امید ہے آپ کو بدل کا کانسیپٹ بالکل اب سمجھ آ گیا ہوگا. ہم نے بدل کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائزز بھی کمپلیٹ کیے ہیں. تو اگلا جو چیپٹر ہے وہ ہے ایڈجیکٹو کا. تو اس کو بتانے سے پہلے میں ایک بار اسکرین دوسرا والا شیئر کرتا ہوں. ایک منٹ. ڈاکیومنٹ فائلز. ایک منٹ. بدل ہو گیا ہمارا، ظرف بھی ہم نے دیکھ لیا. اب آتے ہیں آج کے اس ٹاپک پہ، جس کو ہم کہتے ہیں ایڈجیکٹو. ٹھیک ہے، تو اسم کے سے متعلق ہم نے سب سے پہلے اسم دیکھا. اس میں اسم الاشارہ ہے، اسم معرفہ ہے، اسم نکرہ ہے، اور اس کے بعد ضمیر بھی ہم نے پڑھا، ضمیر متصل، ضمیر منفصل. اس کے بعد پھر بدل بھی آیا، سبسٹیٹیوشن آیا. اس کے بعد آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نعت. نعت جسے ہم کہتے ہیں صفت بھی اسے کہتے ہیں. صفت یعنی اس کی کوالٹی، یا اسے انگریزی میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں. تو نعت، نعتن یا صفتن، دونوں ہی کریکٹ ہیں. اب مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ ہم کریں گے ریویژن. تو آج کا جو ٹاپک ہے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. نعت، نعت کہتے ہیں ایڈجیکٹو کو. یعنی مثال کے طور پہ جیسے آپ دیکھیں، نیا گھر، نئی کار، نیا پین، یا نیا ہی کیوں، اچھا لڑکا، اچھی لڑکی، یا برا لڑکا، بری لڑکی، یا جو بھی چیزیں جن کا تعلق ان کی صفت سے ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں نعت، جسے ہم صفت بھی کہتے ہیں. اور جس چیز کی وہ صفت ہوتی ہے اسے ہم منعوت کہتے ہیں یا موصوف کہتے ہیں. مثال کے طور پر اے نیو ہاؤس، اے ہاؤس سے اے نیو ہاؤس، ایک نیا گھر. ٹھیک ہے، تو بیتن جدیدن، بیتن جدیدن. تو انگلش میں نعت پہلے آتا ہے اور منعوت بعد میں، لیکن عربی میں منعوت پہلے ہے اور نعت بعد میں آتا ہے. مثال کے طور پر بیتن جدیدن، قلم جدیدن، یا مسجد قدیم، پرانی مسجد. ٹھیک ہے، بیتن قدیم، یا طبیب جدید، نیا ڈاکٹر. ٹھیک ہے، یا طالب قدیم، پرانا اسٹوڈنٹ، یا طالب مجتہد، یہ مطلب بہت ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ. تو یہ سارے کی ساری صفت ہیں، اور جسے ہم کہتے ہیں نعت. اور جس چیز کی وہ صفت ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں منعوت یا موصوف. تو نعت کو ہم صفت بھی کہتے ہیں، صفتن، یا اور منعوت کو موصوف بھی کہتے ہیں. صفت موصوف کہہ لیں یا نعت منعوت کہہ لیں، تو دونوں ہی ٹھیک ہے. اب نعت اور منعوت سے متعلق کچھ قاعدے وہ یہ ہیں جس طرح سے ہم نے بدل میں دیکھا تھا. یعنی بدل اور مبدل منہ ایک دوسرے کو 4 چیزوں میں فالو کرتے تھے. سملرلی نعت اور منعوت بھی ایک دوسرے کو ان 4 چیزوں میں فالو کریں گے. اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اسکرین پہ. ٹھیک ہے، اسکرین پہ وہی ہے. سب سے پہلا اگزامپل، سب سے پہلے جنس میں یعنی جینڈر میں، اس کے بعد معرفہ یا نکرہ میں، اس کے بعد اعراب میں، اور اس کے بعد عدد میں. تو یہ 4 چیزیں ہیں جن میں یہ ایک دوسرے کو فالو کرے گا. سب سے پہلا اگزامپل ہم دیکھتے ہیں، ہذہ بنت صغیرۃ، یا ھذا ولد صغیر.
یہ ایک چھوٹا لڑکا ہے یا ایک چھوٹی لڑکی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں ہاذہ مبتدا ہے، بنتن خبر ہے. اب یہ صغیرتن کو بھول جائیں تو ہاذہ بنتن یا ھذا ولدن. سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ھذا کتاب ھذا قلم، اس طرح سے ھذا ولدن یا ھذہ بنتن. تو ھذا مبتدا اور ولدن اس کی خبر، ختم یہاں. اب ولدن کیسا لڑکا ہے تو اس کی کوالٹی یا اس کی صفت یہاں بتائی جا رہی کہ چھوٹا لڑکا ہے. تو یہ آ گیا صغیرن، ولدن صغیرن. یا لڑکی ہے تو صغیرتن. میں نے جیسے بتایا تھا کہ مسلمن سے مسلمتن، ٹھیک ہے. ولدن سے یعنی مسلم سے مسلمتن، اس طرح صغیرن سے صغیرتن. یا طبیبن سے طبیبتن. تا مربوطہ ہم لگاتے ہیں اس کو مؤنث بنانے کے لیے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ھذا مبتدا ہے، ولدن اس کی خبر ہے. اور صغیرن کو ہم کہتے ہیں نعت. نعت جیسا میں نے بتایا عربی میں منعوت کے بعد آتا ہے، تو ولدن خبر بھی ہے اور منعوت بھی ہے، اور صغیرن اس کی نعت، اس کا نعت ہے. اب ولدن اور صغیرن کو ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ولدن مذکر ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، میں ایک بار پہلے بتا دوں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. ولدن سب سے پہلے مذکر ہے، صغیرن بھی مذکر ہے. بنتن مؤنث ہے تو صغیرتن مؤنث ہے. تو نعت اور منعوت ایک دوسرے کو سب سے پہلے اپنی جنس میں فالو کریں گے. دوسری بات کہ اگر نعت مذکر ہے تو منعوت بھی مذکر ہوگا، اور یعنی منعوت مذکر مؤنث تو دیکھ جنڈر دیکھ لیا ہم نے، مذکر مؤنث. اس کے بعد ہے معرفہ نکرہ. اگر نعت معرفہ ہے تو اس کا منعوت بھی معرفہ ہے، اور اگر نعت نکرہ ہے تو منعوت بھی نکرہ ہے. مثال ولدن صغیرن، ولدن نکرہ ہے، صغیرن بھی نکرہ ہے. بنتن نکرہ ہے، صغیرتن بھی نکرہ ہے. اور اگر اور دوسرا اگزامپل ہم دیکھیں کہ المدرس الجدید فی الفصل، the new student is in the class. یا بلال مدرس جدید. تو آپ یہاں دیکھیں پہلی مثال میں المدرس، المدرس معرفہ ہے، تو الجدید جو اس کا نعت ہے وہ بھی معرفہ ہے. اب دیکھیں الف لام لگا ہے. المدرس مذکر ہے، الجدید بھی مذکر ہے. تو یہ دو چیزیں ہو گئی جن میں ایک دوسرے کو فالو کر رہا ہے. دوسرا اگزامپل بلال مدرس جدید. بلال ایک نیا ٹیچر ہے، تو مدرس نکرہ ہے تو جدید بھی نکرہ ہے. تو یہاں معرفہ اور نکرہ میں بھی نعت اور منعوت ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. تیسری بات، تیسرا اگزامپل کیس میں، اعراب میں. تو اعراب کا اگزامپل ہم پہلی اگزامپل سے دیکھتے ہیں. ھذا مبتدا ہے اور ولدن خبر ہے. خبر کا اعراب مرفوع، تو صغیرن بھی مرفوع. بنتن مرفوع، صغیرتن بھی مرفوع. اس طرح سے المدرس مرفوع تو الجدید بھی مرفوع. اس طرح سے مدرسن مرفوع ہے تو جدید بھی مرفوع ہے. تو یہ اعراب میں بھی ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں. اور اسی کا اگزامپل ہے انا فی بیت جدید، میں ایک نئے گھر میں ہوں. تو انا مبتدا، فی حرف جر، بیتن اسم مجرور، اس کا نعت جدیدن وہ بھی اسم مجرور. تو دیکھیں دونوں اعراب میں بھی فالو کریں، یعنی نعت اگر منعوت مجرور ہے تو نعت بھی مجرور ہوگا. اس طرح ھذا بیت جدید، جیسے ھذا ولد صغیر، تو وہاں بیتن جو اس کی خبر اور نعت ہے منعوت ہے وہ بھی مرفوع ہے، جدید بھی مرفوع ہے. اور آخر میں ذالک طالب جدید، وہ ایک نیا لڑکا ہے. تو یہاں نمبر میں آپ دیکھیں کہ طالبن مفرد ہے، سنگولر ہے، تو جدیدن بھی سنگولر ہے. اور نعت اور طلاب جدد، ابھی ہم نے پلورل نہیں پڑھا، پھر بھی مثال کے طور پہ اولئک طلاب جدد یا ہؤلاء طلاب جدد، یہ یا وہ سارے نئے اسٹوڈنٹس ہیں. تو طلاب جمع ہے طالب کی اور جدودن جمع ہے جدید کی. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ اگر اس کا منعوت پلورل ہے تو نعت بھی پلورل ہوگا. تو یہ ہے ایک مختصر طور پہ نعت اور منعوت کا تعارف. ٹھیک ہے، اس کو میں پھر سے ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں، اور یہ چیز جب ہم درس میں آئیں گے تو زیادہ ریپیٹ ہوگی. تو ایک بار اور مثال دیکھ لیتے ہیں. نعت اور منعوت جملے میں کیسے استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہ العصفور، عصفور کہتے ہیں اسپیرو کو، برڈ. ٹھیک ہے، العصفور طائر صغیر. اور ایک اور بات میں بتا دوں، العصفور
جو اسپیرو ہے یا جو گوریا چڑیا جو ہے چھوٹی سی چڑیا وہ عربی میں مذکر ہے مؤنث نہیں، اسی لیے آپ دیکھیں طائرن ہے صغیرن ہے، ادروائز طائرتن صغیرتن ہونا چاہیے تھا. یہ العصفور جو اسپیرو ہے عربی میں مذکر ہے. ٹھیک ہے، تو العصفور طائر صغیر، العصفور مبتدا یعنی اسپیرو جو ہے وہ چھوٹی چڑیا ہے، یعنی اس کی کوالٹی کیا ہے؟ چھوٹی. یہ چڑیا تو ہے پر کیسی چڑیا؟ چھوٹی چڑیا ہے، تو اسی لیے صغیر اس چڑیا کا نعت ہے، یعنی العصفور مبتدا طائر خبر. یہاں پہ ختم ہو گیا مبتدا خبر. اور اس کے علاوہ یہ کیا ہے؟ منعوت ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے نعت اس کا آ رہا ہے، یعنی صغیر طائر کا نعت ہے. تو نعت اور منعوت ایک دوسرے کو اب دیکھیں 4 چیزوں میں. یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے جینڈر میں طائر مذکر صغیر مذکر، دوسرا اعراب میں طائر مرفوع صغیر مرفوع، تیسرا معرفہ نکرہ میں طائر نکرہ ہے صغیر نکرہ، اور چوتھا نمبر میں عدد میں تو طائر مفرد ہے سنگولر ہے تو صغیر بھی سنگولر ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا ایک ایگزامپل. دوسرا الکرسی المکسور فی الغرفتی، الکرسی المکسور فی الغرفتی یعنی ٹوٹا ہوا چیئر، دا بروکن چیئر یا ٹوٹا ہوا چیئر فی الغرفتی کمرے میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں الکرسی مبتدا ہے اور المکسور اب دیکھ رہے ترنت اس کے بعد آ رہا ہے معرفہ بھی آ رہا ہے اور مرفوع بھی ہے مفرد بھی ہے اور مذکر بھی ہے. تو اب دیکھیں اس چاروں چیزوں میں فالو کر رہا ہے، یعنی المکسور اس کا نعت ہے، یعنی کیسا چیئر؟ ٹوٹا ہوا چیئر، تو یہ اس کا نعت ہے، صفت ہے، ایڈجیکٹیو ہے. اور فی الغرفتی جو ہے اسم جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، یعنی الکرسی مبتدا اور منعوت، نعت اس کا المکسور ہے، فی الغرفتی جار مجرور شبہ جملہ خبر. اس طرح سے آخری اگزامپل انا فی المدرسۃ الثانویتی، انا فی المدرسۃ الثانویتی میں سیکنڈری اسکول میں ہوں، آئی ایم ان سیکنڈری اسکول. تو انا مبتدا فی حرف جر المدرستی اسم مجرور، اور یہاں پہ یہ منعوت بھی ہے کیونکہ الثانویتی جو ہے اس کا نعت بن کر یہاں آ رہی ہے. تو الثانویتی دیکھیں مجرور حالت میں ہے، کیوں؟ کیونکہ المدرستی مجرور حالت میں ہے. الثانویتی معرفہ ہے کیونکہ المدرستی معرفہ ہے. الثانویتی مؤنث ہے تو المدرستی بھی کیونکہ المدرستی بھی مؤنث ہے. اور پانچویں چیز کہ المدرستی مفرد ہے سنگولر ہے، اس لیے الثانویتی بھی سنگولر ہے. منعوت یعنی جس چیز کا یہ جس کی صفت ہے، صفت اور موصوف، جس پہ یہ موصوف ہے، یعنی جس چیز کی وہ صفت ہے اسے ہم موصوف کہتے ہیں. یعنی میری صفت یعنی اللہ کی صفت کیا ہے کہ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی صفات میں سے، تو اس طرح سے موصوف کہتے ہیں جس چیز کا وہ صفت ہوتی ہے. یعنی الرحمن نعت ہے تو اللہ جو ہے منعوت ہے یعنی موصوف ہے کیونکہ اللہ کی وہ ساری صفات. ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر ایک تو ہوتے ہیں. مبتدا اور خبر کسی بھی جملے میں سب سے پہلے ہم مبتدا خبر ڈھونڈیں گے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے، وہ جیسے کہ مثال ہم نے دیکھی 5ویں چیپٹر میں مضاف مضاف الیہ، یہ مبتدا بھی ہے مضاف بھی ہے، تو ایک سے زیادہ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس کو بدل اور مبدل منہ سے کمپیئر کریں تو سملر چیز ہے، یعنی مطلب کانسیپٹ وائز سملر نہیں، پر جو 4 چیزوں میں جو فالو کر رہا ہے ایک دوسرے کو وہ سملر ہے. تو یہ ایک کائنڈ آف ریویژن ہی ہوگا آپ کا، سوائے یہ کہ آپ کو دھیان رکھنا کہ بدل اسم الاشارہ کے بعد معرفہ اسم کو کہتے ہیں، لیکن نعت منعوت جو ہے وہ آپ کو جملے میں دیکھ کر آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس کی کوالٹی ہے یعنی صفت موصوف ہے. تو اور پھر وہ ایک دوسرے کو 4 چیزوں میں فالو کریں گے، جیسے کہ المدرستی ثانویت میں المدرستی مجرور ہے تو الثانویتی مجرور، المدرستی معرفہ ہے تو الثانویتی معرفہ، المدرستی مؤنث ہے تو الثانویتی مؤنث ہے، المدرستی مفرد ہے تو الثانویتی مفرد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کانسیپٹ نعت کا. اور یہ نعت منعوت قرآن میں کہاں کہاں آئے ہیں تو اب آپ دیکھیں. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اچھا، نعت اور منعوت کا سب سے بہترین اگزامپل
جو ہے اس سے بہتر کیا اگزامپل دے سکتا ہوں میں؟ کوئی بتا سکتا ہے نعت منوط کا اگزامپل؟ ابھی میں نے دیا ہے کچھ دیر پہلے یہ ریفرنس میں نے دیا ہے نعت اور منوط کا، جو ہم ہمیشہ ہر چلے میں ہنٹ دے دیتا ہوں ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ طائرن برڈ کو کہتے ہیں، یعنی اسپیرو از اے اسمال برڈ. بسم اللہ تو کہتے ہیں پورا کریں قرآن، یعنی قرآن شروع کرنے سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، یہ اس سے بہترین کیا اگزامپل دوں میں نعت اور منوط کا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہاں پہ اچھا میں لکھ کر اگر بتا سکتا ہوں آپ کو، میں کوشش کرتا ہوں ذرا سی اگر مجھے کوئی جگہ مل جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے بہترین کیا اگزامپل ہوگا نعت اور منوط کا؟ آج میں لکھ نہیں پاؤں گا پر پھر بھی بسم اللہ مشکل ہے، ٹھیک ہے اس کو لکھنا ذرا مشکل ہے. تو نعت اور منوط کا جب ہم اگزامپل کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اب دیکھیں بسم اللہ، تو با حرف جر ہے، ایک منٹ ہاں، اوکے آن فرسٹ پیج وی ہیو، اس کے ہی فرسٹ پیج میں نا، ٹھیک ہے ہاں چل جزاک اللہ خیر بتانے کے لیے. دیکھیں آج ہم اس لیے آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا لیکن پورا نہیں بتایا تھا. تو با حرف جر ہے، اسمی اسم مجرور ہے کیونکہ اسمن اور ابن سے پہلے حمزۃ الوصل آتا ہے اور حمزۃ الوصل ڈراپ کر دیا جاتا ہے، تو اسی لیے یہ بسم اللہ کو میں کر رہا ہوں. تو بسم اللہ میں با حرف جر ہے، اسمی اسم مجرور ہے اور یہ کیا ہے مضاف بھی ہے، اور لفظ الجلالہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. یہاں تک تو ہم نے دیکھا تھا، اور اس سے متعلق میں نے بہت ساری باتیں بتائی تھی آپ کو. وہ یہ ہے کہ بسم اللہ سے پہلے ایک فعل ہے جو محذوف ہے، یعنی یہ فعل اس کام کے مطابق ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں تو یہاں پر فعل آئے گا اقرأ بسم اللہ، میں پڑھ رہا ہوں اللہ کے نام سے. آپ کھانا کھانے جا رہے ہیں تو آکل بسم اللہ، میں کھانا کھاتا ہوں اللہ کے نام سے. آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو اخرج بسم اللہ، آپ کچھ لکھ رہے ہیں بسم اللہ کر کے تو اکتب بسم اللہ. پھر اس کے علاوہ آپ گھر پہ داخل ہو رہے تھے ادخل بسم اللہ، یعنی یہ فعل اس چیز کے مناسب ہے جو کام آپ کر رہے ہیں. تو آکلو اقرأ ابدؤ، کسی کام کو شروع کرنے جا رہے ہیں تو ابدؤ بسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، میں پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے، میں لکھتا ہوں اللہ کے نام سے، میں سوتا ہوں اللہ کے نام سے. ٹھیک ہے، بسمک اللہم اموت و احیا، تو میں سوتا ہوں اللہ کے نام سے، میں جاگتا ہوں اللہ کے نام سے، یعنی ہر وہ فعل جس کو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ یہاں پہ محذوف ہے. تو یہ ہے فعل. اور جیسا کہ اگر فعل آ گیا یہاں پہ اقرأ، مثال کے طور پہ اقرأ ہم پڑھ رہے ہیں تو اقرأ، لکھنے کا مسئلہ ہے آج معاف کریں، اقرأ بسم اللہ. ٹھیک ہے، تو اقرأ فعل ہے اور فاعل میں ہوں کیونکہ میں کرنے جا رہا ہوں. تو یہ پورا جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پورا کا پورا جو ہے جار مجرور شبہ جملہ متعلق ہے اس فعل کے. ٹھیک ہے، کیونکہ جملہ فعلیہ میں ہم فعل اور فاعل ڈھونڈنے کے بعد جو بھی چیزیں ایکسٹرا ہے وہ اس سے متعلق کہلاتی. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہو گیا. اس کے بعد اب آتے ہیں بسم اللہ پہ. تو بسم اللہ کا ہم نے دیکھا تھا کہ با حرف جر اسمی اسم مجرور اور یہ مضاف بھی ہے اور لفظ الجلالہ مضاف الیہ ہے. اب الرحمانی کیوں ہے، الرحیمی کیوں ہے، تو اس کا ایکسپلینیشن آج کا درس ہے. وہ یہ ہے کیونکہ اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا پراپر نام ہے، یعنی عالم ہے، اللہ کا نام اللہ ہے. ٹھیک ہے، اور باقی اس کی صفات ہے، نام بھی ہے اور صفات بھی ہے. کیونکہ آپ اگر عقیدے کا درس پڑھیں گے جس میں اللہ کے اسماء صفات سے جو متعلق دروس ہیں یا جو کتابیں لکھی گئی اس میں ایک قاعدہ یہ ہے، جیسے ایک کتاب قواعد المثلی یعنی ایگزمپلری پرنسپلس کہ اللہ کے نام اسماء صفات میں، تو اللہ کے
نام جیسے الرحمن اللہ کا نام بھی ہے اور اس کی صفت بھی ہے، اس طرح الرحیم اللہ کا نام بھی ہے اور اللہ کی صفت بھی ہے. تو اللہ ہی اب دیکھیں لفظ الجلالہ یہاں مجرور ہے، تو اس لیے الرحمانی جو اس کا نعت ہے وہ بھی مجرور حالت میں ہے. اس طرح سے الرحیمی جو اللہ کا نعت ہے یعنی صفت ہے اللہ کی، وہ بھی مجرور حالت میں ہے. ٹھیک ہے. پھر الرحمانی میں الف لام دیکھیں معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے، اور اللہ تو اینی میں معرفہ ہے ہی. اس طرح سے الرحمانی یعنی سنگولر ہے، الرحیم بھی سنگولر ہے کہ اللہ تو اینی وے ایک ہی ہے. اور چوتھی بات کی عدد ہو گئی، اور جنس میں بھی، جنس میں کیا بولوں میں، منعوت ہے. یہ سارے اللہ منعوت ہے یہاں، اور یہ نعت ہے اس کی الرحمن. اور اب دیکھیں کہ نعت اور منعوت ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں اعراب میں. یہ مذکر ہے، یہ مجرور ہے تو الرحمانی بھی مجرور ہے اور رحیمی بھی مجرور ہے. سنگولر سنگولر، معرفہ معرفہ، اور مذکر مذکر. ایک سے زیادہ صفت آ سکتی ہے، بالکل آ سکتی ہے. اس کا بہترین اگزامپل بسم اللہ الرحمن الرحیم، منعوت کے ساتھ ایک سے، کیونکہ ایک انسان کے ساتھ بہت ساری صفات ہو سکتی ہیں نا، مطلب ایک انسان کے اندر بھی صفت ہو سکتی ہے ایک سے زیادہ، اور اللہ کے اندر تو ہے ہی، اللہ کے بہت سارے اسماء و صفات ہیں. تو یہ بسم اللہ الرحمانی الرحیمی یہ ہے اگزامپل نعت اور منعوت کا. تو یہاں موصوف اور صفت بھی کہتے ہیں یا نعت اور منعوت کہتے ہیں. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اگزامپل ہے. یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ رحمان ہے، رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحیم. ٹھیک ہے. یعنی الرحمن سب کے لیے، الرحیم جو ہے صرف مومنین کے لیے. کیونکہ اللہ کی جو صفت الرحمن ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ بھی اس دنیا میں پھل پھول رہے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. لیکن الرحیم اللہ تعالیٰ صرف قیامت کے دن مومنین کے لیے ہوگا. ابھی الرحمن اللہ دنیا میں ہے تو سب کھا پی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، لیکن رحیم صرف اور صرف قیامت کے دن اللہ مومنین کے لیے خاص ہوگا. تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اگزامپل. اور یہ اس میں ہی ہم نے نعت اور منعوت اور صفت اور موصوف کو اچھے سے دیکھ لیا. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا نعت منعوت کا کانسیپٹ. ایک سے زیادہ منعوت ہو سکتے ہیں، یہ تو بس بتانے کے لیے میں نے بتایا. اب ہم واپس آتے ہیں اپنے اس ٹاپک پہ. تو یہاں کچھ مثالیں قرآن سے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہاں کتاب منعوت ہے یا موصوف ہے، اور مبین صفت ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، خُلُقٍ عَظِيمٍ. اب دیکھیں خلق منعوت ہے، عظیم اس کا نعت ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے یہ کہ آپ بہترین اور اعلیٰ آداب اور اس پہ ہیں. اور خلق مجرور ہے، عظیم مجرور ہے. خلق نکرہ ہے، عظیم نکرہ ہے، عظیم نکرہ ہے. خلق مذکر ہے، عظیم مذکر ہے. اور خلق مجرور ہے تو عظیم مجرور ہے. تو یہ چاروں چیزیں ہو گئی. وجاءہم رسول کریم، رسول کریم. ہاں موصوف وہ ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہو، صفت جو اس کی صفت ہے. تو رسول اور کریم میں بھی آپ دیکھ لیں، رسول اور کریم مرفوع مرفوع، مذکر مذکر، نکرہ نکرہ، اور سنگولر سنگولر. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، الصراط المستقیم. تو الصراط یہاں مذکر ہے اور مستقیمہ مذکر ہے. الصراط منصوب ہے، مستقیمہ منصوب ہے. الصراط معرفہ ہے، المستقیمہ معرفہ ہے. اور الصراط مفرد ہے، المستقیمہ مفرد ہے. اس طرح سے عذاب عظیم ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. عذاب عظیم میں پھر سے آپ دیکھیں وہ چاروں چیزیں. اس طرح سے لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور اس طرح سے نصر من اللہ وفتح قریب. تو یہ سارے کے سارے اگزامپلس ہیں نعت اور منعوت کی. اس میں آپ دیکھیں وہی ساری چار چیزیں ہیں، مذکر مذکر، مفرد مفرد، مرفوع مرفوع، اور معرفہ یا معرفہ، نکرہ یا نکرہ. ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے وقت بھی آج ختم ہو گیا ہے.
ٹائم بھی اوور ہو گیا ہے، اور آج یہیں رکھتے ہیں. پھر انشاءاللہ اگلے درس میں چیپٹر مطلب بک شروع کریں گے، یعنی چیپٹر 9 ہم شروع کریں گے نعت اور منعوت کا. تو اس سے کچھ اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھیں، ادروائز کلاس یہیں ختم کرتے ہیں. جی الصراط منعوت ہے، المستقیمہ نعت ہے، اس کی صفت ہے. نعت ہمیشہ موصوف کے یعنی منعوت کے بعد آتی ہے. انشاءاللہ میں اگلی کلاس میں اس کو پھر سے ایکسپلین کروں گا. اور رہی بات ٹیسٹ کی، ابھی میں لنک انشاءاللہ فائنلی آپ کو ٹیسٹ لنک شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو ٹیسٹ دے سکتے ہیں. ٹیسٹ لنک آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کر دی جائے گی. تو ٹھیک ہے، تو یہ نعت منعوت کا کانسیپٹ کافی انٹرسٹنگ بھی ہے اور آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے، پھر اس سے آج یہیں رکھتے ہیں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. ٹیسٹ آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں اگلے ہفتے تک. مجھے پتہ ہے کچھ لوگوں کو مصروفیات ہوتی ہے، تو آپ ٹیسٹ جو ہے آج اگر شیئر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ فرائیڈے تک انشاءاللہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں. فرائیڈے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ، لیکن یہ چاہے آپ فرائیڈے تک دے سکتے ہیں کیونکہ یہ صرف 5 چیپٹرز تک پر مشتمل ہے، 1 to 5 1 to 5. ٹھیک ہے، 1 to 5. تو نعت منعوت میں پھر سے ایکسپلین کر دوں گا انشاءاللہ اگلی کلاس میں. تو تب تک آپ اس کو دیکھیں، ریوائز کریں، قرآن میں نعت منعوت ڈھونڈنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آلریڈی ہے ہی. اس کے علاوہ آپ سورہ فاتحہ میں دیکھیں یا ان جنرل قرآن میں دیکھیں. میرے خیال سے آپ دوسرے گروپ کی بات کر رہی ہیں. تو اس گروپ میں یعنی النصیحہ والے گروپ میں ابھی تک لنک شیئر نہیں ہوا، تو انشاءاللہ لنک شیئر کر کے آپ کو لنک شیئر کر دی جائے گی انشاءاللہ. اوکے، تو ٹھیک ہے، پھر آج یہیں تک رکھتے ہیں. ایک کوشچن ہے، اگر انمیوٹ کر دیں تو ٹھیک ہے. ذیشان جی السلام علیکم شیخ. یہاں پر ایک میرے کو کنفیوژن ہو رہا ہے، جیسا کہ یہ مثال ابھی جو آپ نے ڈسپلے کی ہے بیت جدید، تو اس کے اندر نعت منعوت بھی ہے، جیسا کہ اس میں جدید جو نیا ہے یہ صفت ہے بیت منعوت جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو بیت جدید. تو دوسرا میں اس میں ڈاؤٹ یہ ہے کہ اس کے اندر مبتدا خبر بھی ہوگی نا، جیسا کہ بیت مبتدا جدید خبر. ابھی فی الحال اس کو جملے میں استعمال نہیں کیا گیا ہے. نہیں، میرا پوچھنے کا مطلب یہ کہ مبتدا خبر نعت منعوت مطلب ہم لوگ کیسے پہچانیں گے پھر، وہ ڈاؤٹ تھا. نعت منعوت آپ نے پہچاننا ہے، اس کے بعد اگر یہ جملے میں استعمال ہو تو پھر آپ اس میں مزید بات دیکھیں. مثال کے طور پہ بیت جدید، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الطالب انا، نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انا فی میں ایک نئے گھر میں ہوں، تو آپ کیسے بولیں گے اس کو؟ انا فی بیت جدید، تو پھر یہ اس حساب سے چینج ہو جائے گا وہاں پہ. تو آپ وہاں پہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ نعت منعوت ہے، کیونکہ وہاں فی کی وجہ سے بیت جدید ہو گیا. اچھا، مطلب ٹھیک ہے، تو یہ جملے میں جس طرح استعمال ہوگا تو آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں گے. یہاں یہ مثال جو ہے بیت جدید، یہ مثال ہے کسی اسم کے اپنے نیچرل سٹیٹ میں ہونے کی، ہے نا؟ نیچرل سٹیٹ میں، یعنی ایک اسم اپنے نیچرل سٹیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ مرفوع حالت میں ہوتا ہے، تو بیتن ہے. اور اگر اس کا نعت اگر استعمال کر رہے ہیں ایڈ ہاک بیسس پہ تو جدیدن اس کا نعت ہے. تو یہ تو دونوں مرفوع حالت میں ہی ہوں گے نا. اگر میں اس کو جملے میں استعمال کروں کہ ہوا فی بیتن جدیدن، تو فی کی وجہ سے بیتن جدیدن ہو جائے، تو پھر آپ وہاں اس کو اس طرح سے بھی پہچان سکتے ہیں کہ یہ نعت اور منعوت ہے. مطلب جملے کے اندر اس کو پہچان سکتے ہیں، مگر یہ جو مثال، کیونکہ مثال ہے نا. اب دیکھیں جملے کے اندر مثال دیکھیں، ہاں جیسے یہ ہے کہ ھذا بیت جدید. اب اس سے پہلے اگر اس سے پہلے میں ھذا لگا دوں، ھذا بیت جدید، یہ ایک نیا گھر ہے، تو ھذا مبتدا، بیت خبر، اور وہ منعوت بھی ہے اور جدید نعت ہے.
تو آپ وہاں اس کو اس طرح سے بھی پہچان سکتے ہیں. یا ہوا فی بیت جدید تو فی کی وجہ سے بیت جدید ہو گیا. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ خیر. جی نہیں آنسر پھر ٹیسٹ کا کیا مطلب ہوا؟ پھر اگر آپ آنسر دیکھ کر لکھ سکتے ہیں تو پھر ٹیسٹ کا کیا مطلب ہے؟ ٹیسٹ دینے سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، تو آپ وہاں پر سنسیئر رہیں اپنے آپ سے بھی اور اللہ سے بھی، اور بغیر آنسر دیکھے اپنے آنسر کرنا بغیر بک کا سہارا لی. پھر وہ چیٹنگ ہے. پھر آپ سکور کر کے کیا حاصل کرنے چاہ رہے؟ یہاں کوئی ہمارا مقصد قرآن کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. یہاں کوئی گفٹ یا کوئی کمپٹیشن تو ہو نہیں رہا کہ آپ زیادہ نمبر لائیں تو آپ کو کچھ پرائز ملنے والا. یہ ہم اللہ کے لیے اپنی نیتوں کو درست کر کے ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کریں انشاءاللہ. تو مجھے امید ہے کہ کوئی ٹیسٹ دیکھ کر، کیونکہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ آپ کو سکھائے گا. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اللہ آپ کو سکھائے گا. تو اللہ آپ سب کو اور ہم سب کو سکھائے. اللہ سے یہ دعا ہے. جی یہ گوگل فارمز ہوگا، تو آپ فارمز میں جا کے آنسر سلیکٹ کریں، اپنا نمبر دیں، نام اور ای میل آئی ڈی دیں اور سبمٹ کر دیں. بس سمپل. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واتقوا اللہ حیث ما کنت، یعنی اللہ کے تقوی اختیار کریں جہاں کہیں بھی. تو ٹھیک ہے پھر آج یہیں تک ختم کرتے ہیں کلاس کو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ کے قیمتی وقت یہاں دینے کے لیے. آپ کے اوقات میں اللہ ہمارے اوقات میں برکت عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.